Bismillahirrahmanirrahim. آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو پرومس کر رہا ہوں. ناسا نے زمین کو تباہی سے بچانے کے لیے ایک انوکھی کوشش شروع کر دی ہے. اس کے لیے ڈاٹ نامی ایک مشن کو خلا میں روانہ کیا. زمین کو کیا کیا خطرات لاحق ہے اور اسے بچاؤ کے لیے ناسا کیا کوشش کر رہی ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہی. لیکن اس سے پہلے زمین کے مستقبل یعنی قیامت کے بارے میں قرآن پاک میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. سورہ القاریہ میں قیامت کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ یعنی جب وہ حادثہ عظیم برپا ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا کا سارا نظام دھرم برہم ہو جائے گا تو سب لوگ بھاگ کی حالت میں اس طرح بھاگے پھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے ہر طرف پراگندہ وہ منتشر ہوتے ہیں اور پہاڑ رنگ برنگ ڈھنکے ہوئے اون کی طرح اڑنے لگیں گے. ایک اور آیت ہے اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل جائے گا اور سب کے سب خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے پیش ہوں گے. یہ قرآن پاک میں روز محشر کے منظر کی طرف اشارہ ہے اور اس سلسلے میں قرآن میں فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق یوں لگتا ہے جیسے محشر کا میدان اسی زمین کو شاید بنایا گیا. اسی زمین کی شکل میں مناسب تبدیلی کی جائے گی جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا. سورۃ الفجر میں اس تبدیلی کی ایک اور صورت اس طرح بتائی گئی کہ جو زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا اور پھر ایک اور صورت میں فرمایا گیا کہ زمین کو کھینچا جائے گا. اس تمام تفصیلات کو جمع کر کے جو صورتحال ممکن محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ زمین کے تمام نشیب و فراز کو ختم کر کے اس کو بالکل ہموار کیا جائے گا اور وسیع بھی. اس طرح سے ایک بہت بڑے میدان کی شکل دی جائے گی. جب زمین کو ہموار کیا جائے گا تو پہاڑ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. زمین کے پچکنے سے اس کے اندر کا سارا لاوا باہر نکل آئے گا اور سمندر بھاپ بن کے اڑ جائیں گے. اس طرح نظام سماوی میں ضروری رد و بدل کی جائے گی جس بارے میں سورۃ القیامہ میں اس طرح بتایا گیا یعنی سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اس اور بھی بڑی آیات ہیں جن سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں زمین کے ساتھ کچھ ٹکرائے گا اور زمین کا نقشہ بدل جائے گا. اس خطرے کو بھانپتے ہوئے بہت سے سائنسدان اس وقت مختلف تحقیق اور تجربے کرنے میں مصروف ہیں اور اب ایسا ہی ایک تجربہ ناسا کی طرف سے کیا گیا. چند دن پہلے ناسا کے سائنسدانوں نے اپنی ایک نئی ٹیکنالوجی کو آزمانے کے لیے ایک خلائی جہاز خلا میں بھیجا جو مستقبل میں کسی بھی سیارے یا خطرناک سیارچے کو زمین سے ٹکراؤ کرنے سے روک سکے گا. ایک لمبے عرصے سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ زمین کو مختلف خلائی چٹانوں سے ایسٹرائڈز سے خطرہ ہے اور ان چٹانوں میں سے کوئی بھی چٹان آنے والے وقتوں میں زمین سے ٹکرا سکتی ہے اور یہ مشن ان ایسٹرائڈز کو یہ چٹانوں کو ناکارہ بنانے کے لیے شروع کیا گیا اور اس مشن کا نام ڈارٹ مشن رکھا گیا. یہ خلائی جہاز ڈائموفورپھس یعنی نامی شہابیہ سے ٹکرائے گا. اس کے بعد ناسا کے سائنسدان یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس ٹکراؤ کے بعد ڈائموفورپھس جو ہے اس کی رفتار میں کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ یہ بھی نوٹ کیا جائے گا کہ اس ٹکر کے بعد وہ شہابیہ اپنا راستہ کس حد تک تبدیل کرتا ہے یا واپس اسی راستے پہ آ جائے گا. ناسا کا یہ مشن کتنا اہم ہے یا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر خلائی چٹانوں کا کوئی ملبہ صرف چند سو میٹر سے زمین کے کسی حصے کو ٹکرائے تو وہ پورے کانٹیننٹ کو تباہی اس میں مچا سکتا ہے. اس ڈارٹ مشن کو خلا میں بھیجنے کے لیے اسپیس ایکس کے بنائے گئے فالکن 9 نامی خلائی راکٹس کا استعمال کیا گیا اور یہ مشن 24 نومبر 2021 کو صبح 6:20 پہ کیلیفورنیا کے وائنڈنبرگ اسپیس فورس بیس سے خلا میں روانہ کیا گیا. لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈائموفورپھس ایک ایسی خلائی چٹان یا شہابیہ ہے جس سے زمین کو کوئی خطرہ نہیں. دراصل یہ خلائی چٹانیں ہمارے سولر سسٹم کے ایسے باقی ماندہ ٹکڑے ہیں جس میں اکثر زمین کے لیے کوئی خطرہ نہیں لیکن کچھ ایسی چٹانیں ہیں جو سورج کے گرد گھومتے ہوئے زمین کی طرف پڑتی ہیں تو پھر ان کے زمین سے ٹکرانے کا امکان ہو سکتا ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ زمین کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اس صرف مستقبل میں ایسے خطروں سے نمٹنے کے لیے یہ تجربہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سیکھنے کی کوشش کی جائے کہ مستقبل میں کوئی ایسا ملبہ یا شہابیہ زمین کی طرف آئے تو اسے کیسے دور رکھا جا سکتا ہے. اس مشن میں پہلے تو سب سے مشکل کام یہ ہے کہ اسے ڈائموفورپھس تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اصل ٹارگٹ کو ہٹ تو کر سکے کیونکہ باقی کام کا تجربہ تو اس کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا. اس ڈارٹ مشن کو تقریباً $35 کروڑ لگا کے تیار کرنے کے بعد ہمارا بائنری سسٹم آف آربٹ میں بھیجا گیا
जो सितंबर 2022 तक खला में घूमता रहेगा और फिर जमीन से 6700,000 माइल्स दूर जाके सैयारचों के एक जोड़े को निशाना बनाएगा जो उस वक्त एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। इन दोनों में एक बड़े सैयारचे का नाम डैडीमॉस है जो तकरीबन 780 मीटर चौड़ा है और दूसरा सैयारचा डाइमॉर्फस है जो तकरीबन 160 मीटर चौड़ा है। खला में बड़े सैयारचों के मुकाबले में छोटे सैयारचे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा खतरा भी उन्हीं से है। लेकिन इन दो मुख्तलिफ साइज के सैयारचों को टारगेट करने का मकसद है कि पता लगाया जा सके इस टकराव के बाद किस साइज का सैयारचा किस हद तक अपनी जगह से हट सकता है। और ये चेक करना इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर डाइमॉर्फस उसके साइज वाला कोई सैयारचा जमीन से टकराता है तो उसका असर कई एटम बॉम्ब्स की तवानाई जितना होगा, उसे लाखों जाने जाया हो सकती है। लेकिन अगर 300 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाला कोई खलाई चट्टान जमीन से टकराती है तो वो कई कॉन्टिनेंट्स को तबाह कर देगी और 1 किलोमीटर के साइज की खलाई पत्थर तो पूरी जमीन को और दुनिया को खतरे में डाल सकते हैं। ये डार्ट मिशन तकरीबन 15,000 मील फी घंटा की रफ्तार से डाइमॉर्फस से टकराएगा जिसकी वजह से इन सैयारचों की सिमत सिर्फ मिलीमीटर तब्दील होने की उम्मीद है। अगर हकीकत में ऐसा मुमकिन हो गया तो इसकी क्लास बदल जाएगी। इस बारे में कुछ हद तक गैर यकीनी सूरत हाल है कि इस टकराव के बाद इन सैयारचों का रवैया क्या होगा, क्योंकि अभी नासा के साइंसदान इसके अंदरूनी साख के बारे में नहीं जानते। अगर ये अंदर से ठोस हुए तो जाहिर बात है कि बहुत मलबा बाहर आएगा जिससे डार्ट को मजीद धक्का लगेगा। वैसे तो बड़ी छोटी सी तब्दीली लगती है लेकिन एक खलाई चट्टान को जमीन से टकराव से रोकने के लिए और तबाही से बचाने के लिए बस इतना ही करना काफी है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है। डार्ट मिशन की निगरानी के लिए इस खलाई जहाज पे ड्रेको नामी एक कैमरा भी लगाया गया जो इस मिशन की तस्वीरें लेगा ताकि खलाई जहाज के टकराने के लिए सही से उनका तयन किया जा सके। और अपने हदफ को निशाना बनाने से तकरीबन 10 दिन पहले डार्ट लेसिया क्यूब नामी एक छोटी सैटेलाइट का इस्तेमाल करेगा जो टकराव के बाद की तस्वीर नासा के ऑफिस भेजेगी। इसके अलावा इन सैयारचों की गर्दिश में रास्ते में आने वाली छोटी तब्दीलियों को जमीन पर लगी दूरबीनों से भी नापा जा सकता है। इसका रिजल्ट तो सितंबर 2022 के बाद हमारे सामने आएगा कि $32 करोड़ लगा के नासा ने जो तजुर्बा किया उसमें किस हद तक साइंसदानों को कामयाबी मिली, क्या वाकई जमीन को ऐसे खतरात से बचाया जा सकेगा या फिर आने वाले दिनों में तबाही ही इंसान का मुकद्दर बनेगी, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक बात पता है कि मेरा ईमान ये है कि क़यामत तो आनी है। अब क़यामत का तरीका क्या आने का ये तो सिर्फ अल्लाह को पता है, हमें तो सिर्फ निशानियां मिली हुई है कुरान पाक में। बहरहाल ये अब एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है कि लोग हमेशा जिंदा भी रहना चाहते हैं, लोग क़यामत से भी बचना चाहते हैं। ये हो सकेगा या नहीं, मेरे ईमान के मुताबिक तो नहीं हो सकता। नासा की साइंस के मुताबिक देखते हैं क्या होता है आगे आगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात लेकर आएगी और आप लोगों के सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। इंतहाई गौर से और अपनी रिसर्च करके चेक कर सकते हैं। जो भी नुक्ते मैं आपके सामने रखूंगा तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उसको चेक जरूर करवाएं, किसी से भी करवा लें या खुद कर लें, तो इंशाअल्लाह आपको उसका फायदा ही मिलेगा। मैं कुछ किताबों का मुताला कर रहा हूँ, मैं कुछ रिसर्च इकट्ठी कर रहा था, मैं कुछ पेपर इकट्ठे कर रहा था, क्योंकि आप लोगों को मैंने वादा किया हुआ था कि मैं 2023 में बात करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर 2023 को एक्सक्लूसिवली कवर करने नहीं जा रहा हूँ, उसको हम डालते हैं पेंडिंग के अंदर। मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि मैं जब 2023 को कंपाइल कर रहा था, बात कर रहा था, एक छोटा सा मौजू मेरे दिमाग में था लेकिन वो बहुत बड़ी चीजें लेकर आ रहा था, इसलिए आपको मैंने कहा था कि मैं 2023 आप लोगों से शेयर करूंगा। 2022 में कवर कर चुका हूं, लेकिन जब मैं 2023 को पढ़ रहा था तो मेरे सामने 2022 भी था, मेरे सामने 2024 और 25 भी था। जब मैं 2023 की तरफ गया हूं तो मुझे आप ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 2022 और 2024-25 से आंखें बंद कर लूं। यकीनन जब आप
کسی طرف جائیں گے تو اس سے آنے والا زمانہ اور اس کے پیچھے زمانہ، یہ آپ جب کتاب کے اندر اگر آپ چیپٹر 5 کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو چیپٹر 4 سے گزرنا پڑے گا. آپ کو چیپٹر 5 کے اندر آپ کی انگلیاں جا سکتی ہیں، آپ کو پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے، جھانکنے کا موقع مل سکتا ہے، اور کسی چیپٹر کے اوپر آپ کی آنکھیں پھنس سکتی ہیں. بس انہی چیزوں سے گزرا ہوں اور وہ تمام کی تمام ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اگر آپ کو بھی ریسرچ کرنے کا موقع ملے اور آپ حضرت دانیال علیہ السلام کی جو تختیاں ہیں ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ بھی اس نقطے پہ آ جائیں گے جہاں میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں. یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی، یہ وہاں سے ہم کو معلومات ملتی ہے، اور اس کے 50 سال کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا. یہ ہم کو حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں سے ملتا ہے. اب جب ہم اسرائیل کی جو کہ یہ بات پوری ہو چکی ہے کہ ایک یہودی ریاست کا قیام عمل میں آ چکا ہے، تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کو بنیاد بنا کر اس نقطے پہ بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعہ تو سن 1948 کا ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا ریسرچ کو اگر بڑھا دیں، اس کو اگر ہم پھیلا دیں، تو ہم کو لگتا ہے کہ قبولیت نہیں ملتی ہے، صرف اور صرف بنیاد کی باتیں ہوتی ہیں. اور ریاست قائم ہو جائے گی کا مطلب اور ہے، ملک بن جائے گا یا ایک ملک وجود میں آ جائے گا یا آنے کو تیار ہوگا، وہ ایک الگ معاملات ہیں، یا اس کی تجویز آ جائے گی، ایک اور معاملات ہیں. لیکن ایک ریاست کا عمل میں آئے گا تو آپ کو جب 1948 کے بعد جب آپ بہت بڑی جس کا اسرائیل جب وہ بنتا ہے تو اس کے بعد 1969 سے لے کر 1973 تک ایک سٹینڈ آف رہتا ہے بٹوین عرب ریاستوں کے اور بٹوین اسرائیل کے، جہاں پر یہ خدشہ ہمیشہ قائم رہتا ہے کہ کسی بھی وقت اسرائیل ختم ہو جائے گا. یہ پورے کے پورے سٹینڈ آف کے اندر ایک پورا کا پورا عمل ہے جس سے گزرتے ہوئے جب اس ہسٹری کو آپ پڑھتے ہیں 1969 70 71 72 73 تو آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت یہ ممکن ہے کہ اسرائیلی ریاست بن تو گئی ہے مگر ختم ہو جائے گی، کیونکہ عقاب کی طرح، باز کی طرح، چیلوں کی طرح جو ہے ارد گرد عرب ریاستیں جو ہیں تیاری کر رہی ہیں اس کو نوچنے کی، اس کو کھروچنے کی، اسے ختم کرنے کی، مٹانے کی. اب اگر آپ سن 1973 کا معاملہ دیکھیں تو امریکن سپورٹ اور تمام جو بھی شرعی طاقتیں ہیں ان کی سپورٹ سے سن 1973 میں یہ بات جو عرب ریاستیں ہیں ان کو باور کرا دی جاتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کو ایز اے ریاست قبول کر لیں. اور سن 1973 میں 4 سال کی تھکن کے بعد عرب ریاستیں اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتی ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ریاست ہے اور ہمیں اسے بہرحال قبول کرنا ہوگا. اور جیسے ہی یہ بات ہوتی ہے تو سن 1973 سے آپ لگا لیجئے 2023 50 سال پورے ہو جاتے ہیں. اور اگر میں اب دوبارہ سے کہوں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کو بنیاد بنا کر تو 2023 کے اندر 50 سال پورے ہو جاتے ہیں، اور 2023 مطلب 50 سال کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے علم کے مطابق، ان کے پیشن گوئی کے مطابق 2024 اور 2025 وہ سال ہو سکتے ہیں جہاں پر ہمیں حضرت امام مہدی کا ظہور ملے. میں حضرت امام مہدی کے ظہور کے اوپر کافی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں، آپ لوگوں کو بہت پسند بھی آئی ہیں، اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن میں نے جو باتیں آپ کو بتائی تھی وہ ان کے ظہور کے بعد جو رونما ہونے والی ہیں کہ جس طریقے سے وہ روانہ ہوں گے، کون کون شامل ہوگا، کس راستے سے گزریں گے، کس طریقے سے وہ ہند کو فتح کرتے ہوئے پھر وہ پورا راستہ، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام دجال قتل تک ہم چلے گئے. لیکن جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ تمام پوائنٹس ہیں جو ہمارے ریسرچ میں آتے رہیں گے، ہم آپ سے شیئر انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اس میں یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو جن کو میں ریسرچ کرتا ہوں، اور میرے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ پاکستان سے اور بہت سارے ممالک سے ایسے بہت سارے انڈیویجولز ہیں جو بہت ہی فریکوینٹلی یعنی کہ ہر جمعرات کو وہ پہنچتے تھے مکہ، اور جمعے کی نماز اگر آپ ان سے پوچھیں، انٹرویو کریں تو آپ یہاں پر کیوں آتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں اس بات کو اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے کہ ہم جمعے کی نماز جو ہے وہ مکہ میں ہی ادا کریں گے، اور ہفتے کو یا اتوار کو وہاں سے وہ روانہ ہو جاتے تھے. لیکن ان لوگوں سے ملتے ہوئے ہم نے بہت حیرت کی
کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہر جمعرات کو وہاں پہنچ جائے. لیکن اس وقت تو ہم نے یہی کہا کہ یہ بہت بڑی ایک فضیلت کی بات ہے, بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک مسلمان کو, چاہے وہ پاکستان سے ہے یا کسی ملک سے ہے, اس کو اتنی خدا نے طاقت دے دی ہے کہ وہ ہر جمعرات کو پہنچتا ہے, جمعے کی نماز ادا کرتا ہے خانہ کعبہ کے اندر اور پھر روانہ ہوتا ہے ہفتے کو اتوار کو. تو ایسی زندگی یا اللہ ہماری بنا دے, میں تو یہی دعا کرتا تھا. لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب ہم کو بتائے, اب جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ایسی بہت ساری جماعتیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں اور سعودی عرب میں اور بہت سارے عرب ممالک میں ایسی ہیں جن کے نمائندے وہاں جایا کرتے تھے, اور ان کی خواہش یہ تو ہو سکتی ہے اپنی کہ وہ لوگ نماز ادا کریں مکہ میں, اس لیے بڑی فضیلت کی بات کچھ ہے نہیں, لیکن ان کا دوسرا ایک تعلق بھی ہے اس معاملے سے, اور وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ امام مہدی کو تلاش کریں. اور یہ بہت ساری جماعتیں ان کے پیچھے ہیں جو فنڈ کرتی ہیں, ان کی خراجات برداشت کرتی تھی, لیکن ان معاملات کو شاید نوٹ کر لیا گیا ہے اور اب جو ہے بہت سارے بیریئرز ان کے سامنے آ چکے ہیں کہ اب وہ اس طریقے سے چیک نہیں کر سکتے, نہیں کر سکیں گے کہ اتنے فریکوینٹلی وہ ہر جمعے کی جائیں. لیکن اب وہ کس طرح چیک کریں گے یہ مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن ہاں ان کی زندگی میں اب یہ رکاوٹیں آ چکی ہیں. مزید یہ کہ مفکرین کے لحاظ سے اگر ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں 2024 کے اندر باقاعدہ طور پر بھارت کے اندر آپ کو یہ آواز سننے کو مل جائے گی کہ اب بھارت مکمل طور پر ایک ہندو اسٹیٹ ہے, ایک ہندو ریاست کے طور پر ایک کنورٹ ہو جائے گا. آج نہیں ہے لیکن یہ اس راستے پر گامزن ہے, اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ ابھی جو الیکشن ہوں گے اس میں مودی اپنے مینیفیسٹو میں یہ بات رکھیں گے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں سے میں نے باقی وعدے پورے کیے ہیں, اب میں آپ کو مجھے دیکھ لیں, میرے ہولیے کو دیکھ لیں, میں ایک مکمل طور پر جس طرح آپ لوگ مجھے جانتے ہیں, مطلب مودی بولے گا تو میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ بی جے پی سرکار بنانے دیتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو جو تحفہ دوں گا اپنے اس ٹرور میں جو آنے والا ہے تو وہ ہوگا ایک ہندو اسٹیٹ کا. یعنی کہ اب وہاں سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا, وہاں سے ان کی ہجرت ہوگی, بڑے پیمانے پہ ان کی ہجرت ہوگی. جو لوگ امیر ہیں, جو کر سکتے ہیں ہجرت, وہ کینیڈا جائیں, وہ دبئی جائیں, وہ کہیں پر بھی جائیں, جو چلے جائیں گے. لیکن جو رہ جائیں گے, جو انتہائی غریب ہوں گے, وہ جا نہیں پائیں گے, تو ان کی ہجرت جو ہے وہ انتہائی برے طریقے سے ہوگی, جس میں بنگلہ دیش متاثر ہوگا, کیونکہ وہ جو سرحدیں ہیں وہ کبھی برما کی طرف ٹاپیں گے, کبھی وہ جائیں گے بنگلہ دیش کی طرف, کبھی وہ کہاں موو کریں گے. ایسی بہت ساری باتیں ہوں گی, اور جب پاکستان اس کے اوپر آواز اٹھائے گا, یہ میرا گمان ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں, تو اسے کہا جائے گا کہ اگر آپ کو بہت ترس آ رہا ہے, بہت رحم آ رہا ہے, تو آپ اپنے جہاز بھیجیے اور ان کو بھر بھر کے لے جائیے. ہم مسلمانوں کو رکھ نہیں سکتے. احادیث کی روشنی کے ساتھ اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں ترکی کا, تو 2023 کے اندر معاہدہ لوزان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور وہ آزاد ہو جائے گا اس معاہدے سے جہاں اس نے مغرب سے معاہدہ کیا تھا, اور سلطنت عثمانیہ سرنڈر ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی, اور اس کے ہاتھ سے 40 ممالک نکل گئے تھے. اور اس کے علاوہ جو استنبول ہے وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے, اس کے درمیان جو راستہ ہے یہ ہے وہ راستہ جس راستے سے ہزاروں بحری جہاز گزرتے ہیں اور وہ کوئی بھی پیسہ ادا نہیں کرتے. مغرب اس کے اندر کروڑوں اربوں ڈالر کما رہا ہے, یعنی کہ بچا رہا ہے, لیکن وہ ملنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس کے اوپر حاکمیت آ جائے گی اس کی. لیکن یہاں پر جو صورتحال یہ ہے کہ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے کفار کے پاس چلا جائے گا. تو مطلب یہ ہوا, اگر کفار کے پاس کیسے جائے گا, تو اس کا ایک ہی طریقہ مجھے سمجھ میں آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ جو مغرب ہے وہ ایک بار پھر ترکی پہ حملہ کریں گے اور اس کے بہت سارے بڑے حصے کے اوپر قبضہ کر لیں گے, جس میں استنبول کا علاقہ خاص طور پہ ہوگا. اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ کو ملتی ہے صحیح مسلم کے اندر, سنائی کے اندر, ابو داؤد میں, کہ اگر کوئی بھی سورہ کہف کی شروع کی ابتدا کی 10 آیت کو پر عمل کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ آپ وہاں سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو ہمیں جو یہ ذکر ملتا ہے یہ 15ویں پارے میں ملتا ہے, اور 15ویں پارے کے ہمیں مڈ میں ملتا ہے, یعنی کہ 15ویں صدی کے مڈ میں ملتا ہے. اب آپ آ جائیے اپنی ڈیٹ کے اوپر, آج ہے 1443, ٹھیک ہے جی, مڈ میں آ گئے ہم لوگ. مڈ تو نہیں ہے, ابھی ٹائم ہے, لیکن مڈ میں آ گئے.
اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ذکر بھی ہمیں وہی ملتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ ذکر ملتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جو سورہ کہف ہے یہ کہاں جا کے ختم ہوتی ہے؟ 16ویں پارے کے شروع میں. یعنی کہ دجال کا ذکر اور ہماری ڈیٹ کو اگر آپ ملا لیں، دیکھیں قرآن شریف کا جو علم ہے نا وہ ان سے بھی بہت بڑا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تشریح جانتے ہیں، ترجمہ جانتے ہیں، تفسیر جانتے ہیں. جنہوں نے لکھی ہے تفسیر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بھی پوزیشن سے اوپر چلی جاتی ہے بات جب ہم قرآن شریف کے بارے میں بات کرتے ہیں. قیامت تک اس پہ ریسرچ کرتے رہو، قیامت تک یہ آپ کو نئی چیز لے کر آئے گا. یہ کیسی کتاب ہے؟ عظیم کتاب ہے، دنیا کے لیے ہے. دنیا کے لیے رب العالمین دنیا کا ہے نا، کتاب بھی دنیا کی ہے، آپ کا نبی بھی دنیا کا ہے. تو اگر آپ ان آیات کو یا سورہ کہف کو لے کے چلتے ہیں تو نظریہ آتا ہے کہ یہ دجال کا ٹائم ہے مڈ 15ویں صدی کا مڈ، جس طرح 15ویں سپارے میں آپ آ گئے، اور 16ویں صدی کے شروع میں یعنی کہ 16ویں پارے کے شروع میں وہ ذکر ختم ہو جاتا ہے، وہ سورت ختم ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ذکر قرآن شریف کا اور آپ کی ڈیٹ کا وہ بھی سیم ڈیٹ دکھا رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دجال سے کس طرح بچنا ہے یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے 15 پارے میں، اور وہ بھی نصف کے بعد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے ٹائم ٹیبل کے ساتھ بات ہو رہی ہے، کوئی چیز بالکل سیکوینس میں چل رہی ہے. خیر اللہ کے تمام معاملات ہی یعنی کہ دن نکلتا ہے، رات نکلتی ہے، شام ہوتی ہے، تمام چیزیں سیکوینس میں ہیں. تو یہ دیکھیے کہ کمال قدرت دیکھیے آپ، بس صرف دیکھیے یہ تمام باتیں بھی ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ ہے. اب کفار کے لیے، کفار جو ہے بہت سارے جو ہمارے خلاف ریسرچ کرتے ہیں مسلمان کیوں ہو جاتے ہیں؟ معاملات یہی ہیں. 5ویں پارے میں کیوں ذکر نہیں ہے؟ 25ویں پارے میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو 15ویں پارے کے مڈ میں ذکر ہونا تھا. بہرحال جیسے کہ آپ کو میں نے کہا کہ 2023 کو جب میں پڑھ رہا تھا تو 2022 کو کیسے آپ بھول سکتے ہیں؟ تو آپ اسی جب 15ویں پارے کو شروع پڑھتے ہیں تو آپ کو بنی اسرائیل کا ذکر ملتا ہے، یعنی کہ اسرائیل کا جو عروج ہے. اور اگر میں آج دیکھتا ہوں تو کیا آپ کو اسرائیل، آپ کو میں نے کل جو ویڈیو دی تھی کیا آپ نے دیکھی نہیں؟ کیا وہ لوگ ہماری مسجدوں میں ناچ نہیں رہے؟ اور اگر وہ ہماری مسجدوں میں ناچ رہے ہیں تو ہمارا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ کوئی بیان آیا، کوئی بیان ایسا، کوئی دنیا کی کوئی مذمت آئی ہو کہ نہیں یار یہ مساجد ہیں، احترام کیا جائے دوسروں کی مساجد کا؟ جس طرح پاکستان میں کہتے ہیں کہ آپ کے نبی نے بھی کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائد اعظم نے بھی کہا کہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں. لیکن آپ کی مسجدوں کے اندر اسرائیل میں جو ہو رہا ہے اور مقبوضہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کل دیکھ چکے ہیں، نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے. مزید یہ کہ اگر آپ اسرائیل کو آج دیکھتے ہیں تو آج اس کا وزیر اعظم کون ہے؟ نفتالی بینٹ. اور نفتالی بینٹ جو ہے وہ رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ہے، یعنی کہ وہ آدمی جو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں انتہا پسند ہوں، مطلب اس سے کوئی اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے. یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ہماری مسجد اقصی کے نیچے کھدائی سالوں سے جاری ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیشہ اکثر ہی بہانوں سے ہماری مسجد اقصی کے اوپر جلانے کی کوشش ہو چکی ہے، اس کو بندش کرنے کی ہو چکی ہے، اس کے اوپر حملے ہو چکے ہیں، بہت کچھ ہو چکا ہے. لیکن ابھی جو ہے صورتحال یہ ہے کہ 2023 کے بعد 2024 یعنی کہ یہ وہ ٹائم ہے جو 2022، 23 اور 24 کا ہے. یہاں پر مسجد اقصی کے اوپر ایک سخت ترین ٹائم آئے گا، سخت ترین ٹائم. میرے منہ میں وہ الفاظ آ رہے ہیں مگر میں وہ کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن انتہائی سخت ترین ٹائم آئے گا. اور اس سے سخت ترین الفاظ یہ ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو کون سا گروہ اٹھے گا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عرب حکمران اٹھیں گے، مگر مجھے یہ یقین ہے کہ عرب کے جو نوجوان ہیں وہ ضرور اٹھیں گے. مجھے یہ میں نے پڑھا بھی ہے، یہ ہمارے بزرگان دین نے پڑھا ہے، میں نے ڈاکٹر اسرار سے سنا ہے کہ عرب کے نوجوان اس بات پہ ضرور اٹھیں گے. یہ جتنے پوائنٹ بھی میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو میں الگ الگ کر کے تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر بھی سکتا ہوں. اگر آپ کو چاہیے تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ کر بھی دوں گا اگر آپ کہیں گے تو. لیکن میرے ابھی فی الحال میرے کم کہیے کو زیادہ جانیے گا کہ 2023، 2022 اور 2024-25 یہ ایسے سال ہوں گے جس کے اندر آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا. جو کچھ بھی آپ تصور کرتے ہیں، جو کچھ بھی آج آپ ہمیں ہو سکتا ہے اکثر کے دلوں میں یہ آئے گا
کہ یہ ایک فرضی کہانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ بھی ریسرچ کریں گے اور ڈھونڈیں گے، دیکھیں گے، مفکرین کو پڑھیں گے، اس کے خلاصے کریں گے تو بہت کچھ ملے گا۔ لیکن آپ مجھ سے اگر اس کا حل پوچھتے ہیں، ایک چھوٹا سا حل دے دیتا ہوں، آپ حل مجھ سے پوچھئے۔ ایک تو جو آپ کو حدیث نے کہہ دیا ہے، اگر آپ دجال کے حوالے سے سوچتے ہیں تو سورہ کہف کی 10 شروع کی جو معاملات ہیں اس پر عمل کر لیجئے، آیات کے اوپر، تو وہ بھی آپ کی بچت ہے، کیونکہ میرے نبی کا حکم ہے تو اس سے تو اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ میری طرف سے یہ ہے کہ آپ یہ بات پہلے سے جانتے ہیں، صرف ریمائنڈ کرواؤں گا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، آپس میں تفرقہ نہ کرو، آپس میں تفرقہ نہ کرو، آپ کی بچت ہے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر فضا اکبر خان اور میں ہوں پاکستان، اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر 1 پروگرام ایسے نہیں چلے گا۔ دنیا کی صورتحال اگر میں کہوں کہ تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے تو آپ اگری کریں گے۔ قیامت، وہ دن جس پر باحثیت مسلمان ہم سب کا عقیدہ ہے، لیکن قیامت سے پہلے جو سب سے بڑی نشانیاں، اب ذرا غور سے سنیے گا ناظرین آج کا پروگرام۔ قیامت سے پہلے جو سب سے بڑی نشانیاں ہیں جو ہوں گی تو قیامت آئے گی، ہمارا عقیدہ ایمان ہے۔ ان میں سے ایک نشانی اگر میں آپ کو بتاؤں